ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے۔ موسم سرد تھا، آب و ہوا میں نمی چھائی ہوئی تھی، لیکن پریشانی سے مجھے مسلسل ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میں بار بار رومال سے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتا، اپنی گھبراہٹ اور پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میری حالت بدستور ویسی ہی تھی۔ میں دل ہی دل میں بہت پریشان تھا۔ میں صبح سویرے ہسپتال میں کھڑا تھا اور میرے سامنے پڑا وجود زخموں سے چور چور تھا۔ زخموں کی گہرائی بتاتی تھی کہ کسی نے بے دردی سے نوچا ہے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا کہ جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں جس پر زخم نہ دیا گیا ہو، پوری طرح سے نوچ کھایا گیا ہے۔ بڑی ہی درندگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد جب بستر پر پڑے وجود کو ہوش آیا تو اس کی دل سوز چیخوں نے سارا ہسپتال سر پر اٹھا لیا اور وہ سارے ہسپتال میں چیخیں گونجنے لگی۔ ایسی چیخیں دل دہلا دینے والی تھیں۔ میں نے اپنے دونوں کانوں پر گھبرا کر ہاتھ رکھ لیے۔ مجھ میں یہ چیخیں سننے کی ہمت بالکل نہیں تھی، کیونکہ میرا دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ان چیخوں کے پیچھے کی اصل وجہ کیا ہے۔ یہ سچ صرف مجھے ہی معلوم تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ حقیقت صرف مجھے ہی معلوم تھی۔ میرا نام طلحہ ہے۔ میں پیشے کے لحاظ سے ایک پروفیسر تھا اور یہ آج سے 3 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں خوب بن سور کر خوشبو وغیرہ لگا کر پڑھانے کے لیے رشنا کے گھر پہنچا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی اور میری نظروں اس کی چاندنی سی طرح دمکتے وجود پر جمی ہوئی تھی۔ میں اپنی نظروں کو اس کے رخ روشن سے باوجود کوشش کے بھی نہ پھیر سکا۔ 15 سال کی عمر میں ہی وہ آتش فشاں جیسی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس سے نظر نہیں ہٹا پایا تھا۔ میری نظریں صرف اس کے خوبصورت سراپے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ پوری طرح کتاب میں محو تھی۔ اسے تو اپنے دوپٹے کا بھی ہوش نہیں تھا، نہ ہی اسے میرے اس طرح دیکھنے کی کوئی خبر تھی۔ وہ اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی جو میں نے اسے ڈھونڈنے کو کہا تھا، لیکن میری نظر تو کچھ اور ہی تلاش کر رہی تھی۔ میں بس اپنی نظروں سے اس کے وجود کو تسخیر کر لینا چاہتا تھا۔ میری نظریں ابھی ابھی اس کے وجود پر گڑی ہی تھی۔ جب مجھے اسے اپنے جذبات پر قابو نہ ہو سکا تو میں نے آہستہ سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے فوراً میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو میں نے مسکرا کر ایسے ظاہر کیا جیسے میں اسے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے کندھے سے میرا ہاتھ تو نہ ہٹایا تھا، مگر کچھ جھینپ رہی تھی اور میرے اس طرح مسکرا کر دیکھنے سے نظریں جھکا گئی تھی۔ مجھے اس گھر آتے ہوئے 4 مہینے ہوئے تھے اور ان 4 مہینوں میں یہ پہلی دفعہ تھا جب میں اس کے اتنا قریب ہوا تھا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ میری طلب بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میرے جذبات میرے قابو میں نہ رہتے تھے۔ میں نے ایک چور نظر ادھر ادھر ڈالی، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ رشنا میرے پاس ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر پڑھتی تھی اور اس کی اماں اس وقت باورچی خانے میں ہوتی تھی۔ یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی کہ وہ اب دوبارہ ڈرائنگ روم کی طرف نہیں آئیں گی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں تھوڑا اور رشنا کے قریب ہوا اور جھک کر اسے سوال سمجھانے لگا۔ مجھے اپنے اتنا قریب پا کر وہ کچھ لمحے کو جھجکی اور تھوڑا سا پیچھے ہٹی تھی۔ میں نے ایک نرم سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر اور سکون انداز میں اس کی طرف دیکھا اور ایسے ظاہر کیا جیسے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اس کی عمر کی لڑکیاں بہت جلدی محبت جیسے جذبات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یوں میرے لیے کچھ بھی کرنا بہت آسان بات تھا۔ میں اس بات سے پوری طرح واقف تھا اور مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں محبت کا پتا پھینکوں گا تو بہت جلد میرے قابو میں آ جائے گی اور میں اپنا مقصد بآسانی حاصل کر سکوں گا۔ میں نے بہت دھیرے لہجے میں رشنا سے مسکرا کر کہا کہ دیکھو رشنا، اگر اچھے نمبر لانا چاہتی ہو، کلاس میں ساری لڑکیوں سے زیادہ نمبر لینا چاہتی ہو، تو تمہیں بہت محنت کرنی ہوگی۔ میں تمہیں کلاس کی ساری لڑکیوں سے آگے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی کمزوری پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی کمزوری سے میں اچھے سے واقف تھا۔ اسے اچھا رزلٹ لانے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ میری بات سن کر وہ فوراً سر ہلانے لگی جیسے میری بات سمجھ آ گئی ہو۔ میں نے آہستہ سے اس کے کان میں ایک بات کہی اور اسے سمجھایا کہ اگر وہ میری بات مانے گی تو بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوگی، یہی نہیں وہ اول پوزیشن بھی حاصل کر لے گی۔ پہلے تو میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن جب بات اس کے رزلٹ پر آئی تو وہ دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے سر، میں پوری کوشش کروں گی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی کروں۔ محنت بھی پوری کروں گی، دل لگا کر سارے کام اچھے سے کروں گی، لیکن رات کے وقت یہ کیسے ممکن ہوگا یہ میں نہیں جانتی۔ دیکھو رشنا، اگر تمہیں اچھے نمبر لانے ہیں تو پھر ہمت تو کرنی ہوگی۔ ہمت کے بغیر تو تم کچھ بھی نہیں کر سکو گی۔ میں تو تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں، لیکن تم ہی جو ہو پیچھے ہٹ رہی ہو۔ اگر تم چاہو اور اپنی رضامندی ظاہر کرو تو سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا، تمہاری کامیابی پکی ہے۔ وہ فوراً ہی کہنے لگی، نہیں سر، میں پیچھے نہیں ہٹ رہی ہوں، بس اماں کا سوچ کر ڈر لگ رہا ہے۔ اگر اماں کو پتہ چلا
کہ میں نے رات کو اماں سے چھپ کر آپ کے ساتھ، تو اماں بہت غصہ کریں گی، مجھے بہت ڈانٹیں گی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کتاب اس کے ہاتھ میں تھمائی اور غصے میں اس سے کہا کہ تم یا تو اماں کے غصے کا سوچ لو یا پھر میری بات مان لو اور کامیاب ہونے کی کوشش شروع کر دو۔ تمہاری اپنی مرضی ہے، میں تو تمہاری بھلائی کی بات کر رہا ہوں، لیکن تمہیں مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ میرے اس طرح ہاتھ پکڑ پر وہ کچھ چونکی، لیکن پھر اپنے ہاتھ پہ پکڑی ہوئی کتاب دیکھنے لگی۔ شاید وہ میرے غصے سے ڈر گئی تھی یا کوئی فیصلہ کرنے کی ٹھان رہی تھی۔ میں کسی شاطر شکاری کی طرح آہستہ آہستہ اس کا شکار کر رہا تھا اور وہ میرے جال میں پھنستی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید اس کے قریب ہوتا یا اس سے کوئی بات کرتا، اس کی ماں چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں چلی آئی اور کہنے لگی، بیٹا رشنا کو بہت محنت سے پڑھانا، اس کو سارے مضمون اچھے سے پڑھانا۔ میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کسی قابل بن جائے اور ایک کامیاب انسان بنے۔ میں نے فوراً انہیں تسلی دلائی، آنٹی آپ فکر نہ کریں، رشنا بہت اچھے نمبر لے کر پاس ہوگی۔ میں بس چاہتا ہوں کہ جب میں اسے پڑھایا کروں تو ذرا سی بھی ڈسٹربنس نہ ہو، بس پڑھائی کے وقت پڑھائی ہی ہو۔ اور آپ بھی رشنا کو سمجھائیں کہ یہ میری ہر بات مانا کرے، زیادہ سوچا نہ کرے۔ آنٹی فوراً کہنے لگی، ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں، میں تو خود اسے سمجھاتی ہوں کہ یہ تمہاری عزت کرے اور جو تم کہو اس پر فوراً سے عمل کرے۔ میں بھی بس چائے دینے کے لیے آئی تھی، اب میں چھت پر جا رہی ہوں ایک کام سے، تم ایسا کرو سکون سے اسے پڑھا لو۔ یہ کہہ کر آنٹی نے رشنا کو میرے حوالے چھوڑا اور خود چھت پر کسی کام سے چلی گئی۔ وہ اپنی جوان ہوتی بیٹی کے معاملے میں مجھ پر اندھا اعتماد کرتی تھی اور یہی بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ وہ کیسے اپنی جوان بیٹی کو میرے حوالے چھوڑ سکتی تھی۔ وہ ذرا بھی احتیاط سے کام نہ لیتی تھی۔ میں ان کے لیے ایک بالکل انجان نامحرم مرد تھا، لیکن پھر بھی انہیں پتہ نہیں کیوں مجھ پر اس قدر بھروسہ تھا۔ آنٹی مجھے رشنا کے پاس اکیلا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ پڑھانا کیا تھا، میں پڑھانے کے بہانے بار بار رشنا کے قریب ہوتا، بار بار کبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا تو کبھی اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا، بعض دفعہ اس کی گال سے گال مس کر دیتا، کبھی وہ چونک جاتی تو کبھی اسے محسوس بھی نہ ہوتا تھا۔ میں بس 1 گھنٹے کے لیے ہی پڑھانے آتا تھا اور یہ 1 گھنٹہ میرے سارے دن کی تھکان اتار دیا کرتا تھا۔ مجھے اب اس دن کا انتظار تھا جب رشنا خود کسی پکے آم کی طرح میری جھولی میں آ گرتی، اور یہ وقت زیادہ دور نہیں تھا، میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد میں رشنا کے گھر سے نکل گیا۔ میرے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ میں نے کئی بار اس کے وجود کو چھوا تھا، اسے قریب محسوس کیا تھا۔ وہ کسی کھلتی ہوئی گلاب کی طرح، کلی کی طرح تھی اور میں اس کی خوشبو سے مسرور ہو رہا تھا۔ اس بات نے میرے اندر کی آگ کو کافی حد تک ختم کر دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ بہت جلد میں اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو جاؤں گا۔ نہ ہی کوئی مجھ پر نظر رکھنے والا تھا اور نہ ہی کوئی سوال جواب کرنے والا۔ میں بالکل آزاد تھا۔ ایسی ہر بات سے رشنا کی ماں سیدھی سادی عورت تھی اور والد دبئی میں تھے۔ وہ دونوں ماں بیٹی اکیلی رہتی تھی۔ اس کی ماں نے مجھے ٹیوٹر کے طور پر لگایا تھا۔ رشنا کچھ مضامین میں بہت ویک تھی، انہی مضامین کو پڑھانے کے لیے ٹیوٹر کی ضرورت تھی۔ ان کی کسی سہیلی نے انہیں میرے بارے میں بتایا تھا، انہوں نے مجھے فون کیا تو میں بھی چلا آیا۔ مجھے بھی پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن یہاں آ کر رشنا کو دیکھنے بعد تو میری نیت ہی میں کھوٹ آ گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ اس کے اور میرے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں تھی، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا۔ ہم دونوں پورے 1 گھنٹے تک کمرے میں تنہا ہوتے اور اسی تنہائی نے میرے دل میں آگ لگا دی تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی رشنا کو دیکھنے کے بعد میرا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ میں 30 سال کا ہونے والا تھا، لیکن میری شادی کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا۔ ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ شادی کروں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرا دل خود بخود ہی رشنا کی طرف ہمکنے لگا تھا۔ میرے ابا نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ جب تک بڑی بہنوں کی شادی نہیں ہوگی میری شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں جائے گا، اور مجھے بھی فی الوقت کوئی اعتراض نہیں ہو رہا تھا۔ اور میں بڑی بہن، دونوں بہنوں کی ہی 40 کے قریب ہونے والی تھی میری۔ ان کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی تھی، صرف شادی کے ہی انتظار میں بیٹھی تھی۔ گھر کے حالات کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہوئے تھے، اور کچھ ابا کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی کہ چاہ کر بھی بہنوں کی شادی نہیں کروا پا رہی تھی۔ رشتہ دیکھنے پھر ایسی ایسی ڈیمانڈ ابا کرتے کہ رشتے والے انکار کر کے چلے جاتے تھے، مڑ کے فیصلہ ہی نہیں رکھتے تھے، اور اس کا نقصان بھی صرف میری بہنوں کے اٹھانا پڑ رہا تھا۔ اب میں بھی ابا کے فیصلوں سے پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے بھی تو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ میں 30 سال کا ہو رہا تھا، لیکن گھر میں میری شادی کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ میرے دل میں جذبات کا ایک طوفان تھا اور میں اپنی بوڑھی ہوتی بہنوں کی وجہ سے خاموش تھا۔ بول کر بتانے کی بھی جرت نہیں ہوتی تھی۔ ابا کی پینشن اور میری نوکری کے پیسوں سے بڑی مشکل سے گھر کا گزارا ہوتا تھا، اسی لیے میں نے پارٹ ٹائم میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیے تھے تاکہ گھر کا خرچ ہو سکے اور بہنوں کے جہیز بھی کچھ تیاری ہو جائے ان کی بھی۔ لیکن پھر بھی نہ ہی بہنوں کی شادی ہو رہی تھی اور نہ ہی حالات کچھ بہتر ہو رہے تھے، بلکہ مزید تنگی ہوتی جا رہی تھی۔ میں ایک جوان مرد تھا، میرے کچھ فطری تقاضے تھے۔ میں ہر رات بستر پر کروٹیں بدلتے گزار دیتا اور ہر دن میرے اندر یہی خواہش جنم لیتی کہ میری زندگی میں بھی کوئی ایسا ہو جو میرے جذبات کی آگ کو بجھا سکے۔ ایسے میں رشنا میری زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا بن کر آئی اور میرے لیے زندگی کچھ خوشگوار ہو گئی۔
लेकिन रचना बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी लड़की थी। वो बहुत ही खुद को ढांक छुपा कर रखती थी। मैं उसके करीब होने की कोशिश करता तो वो अक्सर नज़रें चुरा जाती, और यही वजह थी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी मोहब्बत से उसे अपनी तरफ माइल कर रहा था। और जो बात मैंने उसे कान में कही थी, मुझे इंतज़ार था कि वो उस पर अमल करती, तो मेरे लिए इतना अपना मकसद हासिल करना और भी आसान हो जाता। और फिर अगले ही दिन उसने हैरत अंगेज तौर पर मेरी बात मान ली थी। मेरा प्लान कामयाब हुआ था। रात के 2 बजे के करीब मेरा मोबाइल फ़ोन बजा और रचना की माँ का नंबर देखते ही मैं समझ गया कि मेरा वार खाली नहीं गया है। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ रचना थी। वो कुछ डरी हुई थी और कह रही थी कि उसे एक सवाल समझ नहीं आ रहा है। वो वही सवाल पूछना चाहती है। मैंने उसे वीडियो कॉल पर बुला लिया था। मेरे कहने पर वो वीडियो कॉल पर भी आ गई थी। रात की तन्हाई में उसे काबू करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। यही सोचकर मैंने उसे कहा था कि इसे रात को भी पढ़ना होगा और जो कुछ समझ ना आए वो मुझे फ़ोन पर पूछ सकती है, बगैर ये सोचे कि मैं डिस्टर्ब होऊंगा। पहले तो वो झिझकी और कहने लगी कि मोबाइल फ़ोन तो उसकी माँ का है और माँ रात को उसे फ़ोन नहीं लेने देती। मगर जब मैंने दबाव डाला कि अच्छे नंबरों के लिए उसे मेरे अच्छे से बात माननी होगी, तो वो मान गई और रात के 2 बजे उसने मुझे फ़ोन कर ही लिया। उसने मुझसे एक सवाल पूछा था। मैंने झपट से उसे इस सवाल का समझाया और उसके बाद यहाँ वहाँ की बातें शुरू कर दी। बातों में उलझा लिया था मैंने उसे। मैं उससे इसकी उम्र के हिसाब से ही सवाल कर रहा था और वो भी खुशी-खुशी जवाब दे रही थी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरे सवालों की रो बदलती चली गई। मैं पटरी से उतरने लगा और कुछ बेहिजाबाना सवाल पूछ लिए। वो एकदम ही खामोश हो गई, जैसे घबरा रही हो। मैंने फ़ौरन उसे प्यार से पिचकारा और कहा, "रचना, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, भला मुझसे कैसा शर्माना? एक मैं ही तो तुम्हारा दोस्त हूँ, वरना तुम्हारी अम्मा तो तुम्हें किसी से बात भी करने नहीं देती। तो अपने दिल की हर बात मुझसे कह दिया करो। मैं तुम्हारे लिए हर वक्त मौजूद हूँ।" मुझे मालूम था कि उसकी माँ ने उसे दोस्त बनाने की इजाज़त नहीं दी है। वो स्कूल से सीधे घर आती और फिर सारा वक्त घर पर ही रहती, क्योंकि उन्होंने तो इसे घर से बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं दी हुई थी। इसलिए मुझे ट्विटर रख लिया था। पहले तो वो कुछ शर्माती ले जाती और फिर मेरे बार बार इसरार करने पर मेरी बातों का जवाब देती चली गई। मैं खूब लुत्फ़अंदोज़ होता रहा और वो अभी कच्ची उम्र की थी और सही और गलत से उस कदर वाकिफ़ नहीं थी जितना कि मैं। लेकिन मेरे अंदर का शैतान तो खुश हो रहा था। मैं जान गया था कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, जब इन बेजाना बाना बातों से बेहयाई का सफ़र शुरू होगा। उसके बाद ये सिलसिला चलता ही चला गया। वो हर रात ही किसी न किसी सवाल के लिए मुझे फ़ोन करती। थोड़ी ही देर के बाद पढ़ाई से हटकर दूसरी तरफ निकल जाता मैं। कुछ दिन तो वो घबरा रही थी, लेकिन अब वो भी इन बातों की आदी हो रही थी। मैं जब भी उसे पढ़ाने जाता तो बड़ी बेबाकी से उसके कंधे पर हाथ रख देता। अब इसमें पहले जैसी हया बाकी नहीं रही थी। अब तो मैं उसकी कमर तक को छू लिया करता था और वो कुछ ना कहती थी। मेरी बेबाकियां बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन मैं उसे पढ़ाने के लिए गया तो उसकी अम्मा कहने लगी, "बेटा, मुझे बाजार जाना है, तुम रचना को अकेला ना छोड़ना। इसे पढ़ाने के बाद भी कुछ देर और बैठ जाना। मुझे बहुत ज़रूरी काम है।" इनकी बात सुनकर मैं खुशी से इंतहा न रही। इतना आसान मौका मिल रहा था, मैं कैसे चौंकता। मैंने फौरन कहा, "आंटी, आप बेफिक्र होकर जाएं, आज मैं अभी फारिग हूँ। रचना को भी ज़्यादा देर पढ़ाना है, इम्तिहान करीब है। मैं देख लूंगा, आप बेफिक्र होकर चली जाएं।" आंटी को गए 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे, मैंने सारी किताबें बंद कर दी। रचना को हैरत से मुझे देखने लगी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि पढ़ाई तो रोज़ ही होती है, आज कुछ खेल हो जाए। मेरी बात सुनकर वो खुश हुई और कहने लगी, "बताएं क्या खेलना है, हम खेल लेते हैं।" मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब मुझसे छुड़वा कर दिखाओ। कुछ देर वो कलाई पर जोर आजमाई करती रही और फिर परेशान होकर कहने लगी, "मैं कैसे छुड़वाऊँ, आपकी तो गिरफ्त ही बहुत मजबूत है।" मैंने फौरन ही कहा, "हाँ, और मैं ये गिरफ्त जिंदगी भर मजबूत रखना चाहता हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम नहीं करती मुझसे मोहब्बत?" लफ्ज़ मोहब्बत पर उसकी आंखें चमकी थी। इतनी रातों का असर आज उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। मैं फौरन खुमार आलूद लहजे में उसके अपने इश्क को बयान करने लगा। वो खोखला इश्क जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़ात का हसूल था, और वो मासूम मेरी बातों में उलझती जा रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता बेबाकी की तमाम हदें पार की और बेहयाई पर उतर आया। शुरू में तो उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर अपनी उम्र के हाथों मजबूर हो गई और मुझे ना रोका। इस उम्र में खुद पर काबू पाना और एक मर्द की मोहब्बत को नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने 1 घंटे तक उसे अपनी हवस का निशाना बनाए रखा और वो भी खुशी खुशी मेरे आगे हारती चली गई। मैं जैसे ही अपना मकसद पूरा होने पर उसे छोड़कर हटा और उसे कहा कि ये बात अपनी माँ को हरगिज़ न बताना, वगरना वो बुरा मान जाएंगी। बहुत जल्द मैं तुम्हारे लिए रिश्ता भेजूंगा। ये एक ऐसा खूबसूरत ख्वाब था जो मैंने उसकी आंखों में सजा दिया था, जबकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। शादी की बात पर वो शर्मा गई थी। मैंने 15 साल की उम्र में ही इससे इसकी खूबसूरती और कंवारापन सब कुछ छीन लिया था, और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि मैं अपने जज्बातों पे, अपने घर के हालात पे मजबूर था। मेरे जज्बात मेरे काबू में न रहे थे। मुझे यकीन था कि वो अपनी माँ को कुछ नहीं बताएगी, और इसीलिए जब उसकी माँ बाजार से घर लौटी
تو میں واپس چلا آیا۔ اس کی ماں تو میری بڑی شکر گزار تھی کہ میں اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیٹی کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ امتحانات میں صرف 2 مہینے باقی رہ گئے تھے۔ رچنا بہت محنت سے پڑھائی کر رہی تھی۔ اس کے والد بھی کچھ دن کی چھٹیوں پر آنے والے تھے۔ میرا مقصد بھی پورا ہو چکا تھا اور اب بھی میں اکثر ہی اپنے جذبات کو کسی نہ کسی بہانے تسکین پہنچا لیا کرتا تھا۔ میرے اس کے تعلق کو مہینہ ہی گزرا تھا کہ اچانک ہی اس کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی، اور پھر 4 دن بعد جب اس کی حالت بہت زیادہ بگڑی تو اس کی ماں نے مجھے 2 دن کی چھٹی دے دی، اور جب 2 دن بعد میں ان کے گھر پہنچا تو اس کی ماں نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور میرے منہ پر ایک زوردار تماچا دے مارا۔ ان کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ کہیں باہر سے آئی ہیں، اور زیادہ دیر نہیں گزری، میں ہکا بکا ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اور پھر انہوں نے مجھ پر آسمان گرا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ ابھی ہسپتال سے رچنا کی رپورٹ لے کر آ رہی ہیں۔ رچنا امید سے ہے، اسے حمل ٹھہر چکا ہے، اور وہ جان گئی ہیں کہ یہ سب کچھ میرا کیا دھرا ہے، اس سب کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ رچنا کے حاملہ ہونے کی خبر نے تو مجھ پر قیامت ڈھا دی تھی۔ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو جائے گا۔ رچنا کی ماں روتے روتے میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ میری ماں بہنوں کو بددعائیں دینے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری معصوم بچی کا کیا قصور تھا، میں نے تو تم پر بھروسہ کیا، تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی، اور تم نے میری ہی پیٹھ پر وار کر دیا۔ میرا شوہر سالوں سے اس لیے پردیس میں ہے تاکہ ہم رچنا کا مستقبل سنوار سکیں، اسے پڑھا لکھا کر کسی قابل بنا سکیں، اور تم نے میری اس بچی کو تاریکیوں میں دھکیل دیا۔ تم نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کتنا ظلم ڈھایا ہے تم نے ہم پر۔ میری معصوم بچی پر کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا؟ ان کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، وہ اس صدمے سے برے حال میں تھی، اور وجہ میں تھا، میری زیادتیاں تھیں، میرے منہ پر جو جذبات تھے منہ زور۔ رچنا کی طبیعت بھی بہت بگڑی ہوئی تھی، وہ بھی زاروں کے تار بس روئے جا رہی تھی۔ میری وقتی خواہشوں نے ایک معصوم لڑکی کا مستقبل تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے اس کی زندگی کے ساتھ کھیل کھیلا تھا۔ آج مجھے اس بات کا احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، کیسے اپنی غلطی سدھاروں، کس منہ سے رچنا اور اس کی ماں سے معافی مانگوں۔ میرا گناہ کوئی چھوٹا بھی نہیں تھا کہ مجھے معاف کر دیا جاتا۔ میں تو گنہگار تھا، بہت بڑا گنہگار۔ میں نے رچنا کی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ تو میرا ہی گریبان پکڑ کر مجھے مارنے پیٹنے لگی۔ انہوں نے مجھے بددعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارا حساب اللہ کرے گا، اللہ تم سے پوچھے گا، وہ جواب دے گا تمہیں، وہی دے گا جواب۔ اب میں پولیس میں تمہیں بھی دلوا سکتی ہوں، تمہیں خود سزا بھی نہیں دلوا سکتی۔ کیسی بدقسمتی ہے یہ کہ بدنامی میری بچی کی ہوگی، سب میری معصوم بچی کو ہی گنہگار سمجھیں گے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد تمہیں اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور وہاں تو اپنی اس بے حیائی کا جواب دینا پڑے گا۔ جو شیطانی کھیل تم نے میری پھول جیسی بچی کے ساتھ کھیلا، بخشش نہیں ہوگی تمہاری، یاد رکھنا۔ جو ظلم تم نے ڈھایا ہے بھگتو گے تم بھی۔ میں ہارے ہوئے قدموں سے باہر نکل آیا تھا۔ میں 2 بہنوں کا بھائی تھا، مجھے احساس تھا کہ میں کیا کر چکا ہوں، اور میرا ضمیر اسی لیے مجھے کچوکے لگا رہا تھا۔ مجھے یہ خوف ستا رہا تھا کہ کہیں آنٹی کی بددعائیں قبول نہ ہو جائیں، کہیں مجھے اس مظلوم کی آہ نہ لگ جائے۔ میری حالت بھی اس وقت زخمی پرندے کی طرح تھی۔ بہت مشکل سے میں گرتے پڑتے اپنے گھر پہنچا تو میرے گھر میں کچھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ میری بڑی بہن کا رشتہ آیا تھا۔ اماں بہت خوش تھی، لڑکا بہت اچھا تھا، دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، گھر بار بھی ٹھیک تھا، امیر تھے، دھن دولت ان کا سب کچھ تھا ان کے پاس۔ اللہ نے بہت اچھا رشتہ بھیج دیا تھا۔ ابا نے فوراً رشتہ پکا کر دیا اور بہن کی شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ شادی کا سماں بند کیا تھا، گھر پہ سبھی خوش تھے۔ میری بہن بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، لیکن کسے پتا تھا کہ میرا کیا میری بہن کو ہی بھگتنا پڑ جائے گا، اس کی زندگی میں طوفان برپا ہو جائے گا۔ گھر پہ کافی سالوں بعد ایسی کوئی خوشی کا موقع آیا تھا۔ سب کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس زیادتی کو بھول گیا تھا میں، جو میں ایک مظلوم لڑکی کے ساتھ کر چکا تھا۔ میری بہن کی رخصتی کا دن آیا، سب خوش تھے، خوشی کے شادیاں آنے بجائے جا رہے تھے، نکاح ہوا، خیر و عافیت سے سارا معاملہ نمٹ گیا۔ وہ رخصت ہو کر چلی گئی، ساری تقریبات اچھے سے مکمل ہو چکی تھی اور گھر میں سکوت چھایا ہوا تھا، تو مجھے رچنا کا خیال آیا۔ وہ رات میں نے بہت بے چینی میں گزاری۔ پتہ نہیں رچنا کا کیا حال تھا، نہ ہی اس کی ماں نے مجھے کوئی فون کیا تھا اور نہ ہی رچنا نے کوئی رابطہ رکھا تھا۔ کئی ایک بار میں ان کے گھر کے سامنے سے بھی گزرا تھا، لیکن اتنی ہمت نہ ہوئی کہ کبھی رک کر دروازہ بجاتا اور اپنے گناہ کی معافی مانگتا۔ میں بہت زیادہ شرمندہ سا تھا اپنے کیے پر، میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی ان کا سامنا کرنے کی۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی اور میں نے سوچا کہ میں رچنا کے گھر جاؤں گا، کسی بھی طرح اس کی ماں سے معافی مانگوں گا اور اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ ہر ممکن رچنا اور اس کی ماں سے معافی مانگ لوں گا اور سکون میں آ جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہی میری بہن صبح سویرے ہی واپس گھر لوٹ آئی اور آتے ہی دروازے پر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر ہم سب کے ہوش ٹھکانے آ گئے، اسے اسپتال لے گئے۔ جیسے ہی ہم اسے اسپتال لے کر گئے تو پتہ چلا کہ جس لڑکے سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ ذہنی طور پر نفسیاتی مریض ہے، اور اس نے شادی کے نام پر میری بہن کو اس قدر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا کہ اس کی حالت بگڑ گئی تھی۔ ابا نے ان لوگوں کا پیسہ دیکھ کر زیادہ چھان بین بھی نہیں کی تھی
और यही इसी का नतीजा था कि अब्बा को पता ही नहीं चल सका कि उस लड़के की पहले भी 2 तलाक़ें हो चुकी हैं। वो अपनी बीवियों को इसी तरह ज़्यादती का निशाना बनाया करता था। मेरी बहन की हालत ऐसी नहीं थी कि हम दोबारा उसे इस ज़ालिम के हवाले करते। अब्बा ने लड़ झगड़ कर बहन की इन लोगों से तलाक दिलवा ली थी और बहन एक दफ़ा फिर हमारी दहलीज पर आ बैठी थी। मैं जब भी उसकी जुड़ी हुई हालत देखता तो मुझे रचना की माँ की बद्दुआएं याद आती। बहुत जल्द रचना की माँ की दुआओं ने अर्श को हिला दिया था और यही वजह थी कि मेरी बहन बर्बाद हो गई थी, इसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उठते बैठते रचना का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगता था और फिर मैं एक दिन हिम्मत करके उनके घर पहुंचा। तो जो खबर मुझे मिली वो सुनकर मेरी जान निकल गई। रचना के पड़ोसियों ने बताया कि उसके हामला होने की खबर सब जगह फैल गई थी। हर कोई उसे बदकिरदार कह रहा था। वो जिंदगी से ही तंग आ गई थी और फिर एक दिन उसने खामोशी से खुद को पंखे से लटका लिया। इकलौती बेटी की मोह पर उसकी माँ भी पागल हो गई थी। उसका बाप दुबई से लौट कर आया, उन्होंने ये घर बेचा और अपनी पागल बीवी को लेकर न जाने कहाँ चला गया। ये खबर मेरे लिए किसी क़यामत जैसी थी। मेरी ये गलती ने पूरा घर बर्बाद कर दिया था। मेरी हवस ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया था। ना सिर्फ एक मासूम लड़की का मुस्तकबिल तबाह हुआ था, बल्कि वो अपनी जान की बाजी भी हार गई थी और उसकी माँ बाप भी जीते जी मर गए थे। ये सब मेरी वजह से हुआ था। पहली दफ़ा मुझे लग रहा था कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अज़ियत क्या होती है इसका एहसास मुझे इन लम्हों में हुआ था। ना ही मैं माफ़ी मांग सका था और ना ही मैं आखिरत के लिए कुछ बचा सका था। मैं जान गया था कि मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हुई और मेरी आखिरत भी तबाह हो गई और ये सब इसलिए हुआ था कि मैं अपने जज्बात के हाथों मजबूर हो गया था। मैं घर लौटा तो मेरी बहन की चीखों से मेरा सारा घर गूंज रहा था। वो बचाओ बचाओ कहकर चीख रही थी। मैंने अपने कानों में उंगलियां ठोंस ली थी। ये मकाफाती अमल था जो मेरे दरवाजे पर चला आया था। मेरी जिंदगी की आग तो बुझ गई है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि काश रचना की माँ मुझ पर अंधा एतबार ना करती, मुझे अपनी बेटी के साथ तन्हा ना छोड़ती, मेरा बाप रिश्तों को लेकर इतनी डिमांड न रखता, सही वक्त पर हम बहन भाइयों की शादियां हो जाती, मैं सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल में नहीं पड़ता, तो आज ये सब ना होता। आजकल हम ट्यूटर्स और मेल टीचर्स का रुझान बढ़ गया है। लोग अपनी जवान बच्चियों को पढ़ाने के लिए लड़कों का ही इंतखाब करते हैं। वो लड़के जो शादीशुदा नहीं होते, वो लड़के जो अपनी जवानी के जज्बात के हाथों बेकाबू होते हैं, उन्हें जब तन्हाई में मौका मिलता है तो वो ऐसी बेहयाई करने से गुरेज नहीं करते। लेकिन ये बात माँ बाप नहीं समझ पा रहे हैं और अपनी जवान बेटियों को नामहरम मर्दों के हवाले कर रहे हैं। यही वजह है कि माशरे में बेराह रवी बढ़ रही है। आए दिन ऐसे वाकयात सुनने में आ रहे हैं कि किसी मेल टीचर ने किसी मासूम लड़की को उजाड़ कर रख दिया और कसूर किसी मेल टीचर का है तो कसूर उस लड़की के माँ बाप का भी है, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए किसी औरत का बंदोबस्त नहीं किया, जिन्होंने अपने ही घर के ड्राइंग रूम में ऐसे मौके दिए उसे, जिसकी वजह से शैतान उन दोनों के दरमियान आया और ये सब कुछ हो गया। मैं खुद को बेकसूर नहीं कहता हूँ, मैं तो मुजरिम हूँ और आज भी सजा भुगत रहा हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि हमारे माँ बाप होश के नाखून लें, अपनी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत खुद करें, ताकि कोई कहीं और रचना की तरह इस्तेमाल ना हो। मेरी हवस ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया था। माँ बाप को उनकी बेटी से महरूम कर दिया था। बहन की जिंदगी अजाब बन गई थी। जब दो नामहरम तन्हाई में इस तरह साथ होते हैं तो यकीनन तीसरा शैतान उनके दरमियान होता है। मैं भी बहक गया था, अपने जज्बात को दबा ना सका और रचना अपनी मासूमियत की वजह से पहले ही अपनी इज्जत फिर जान से गई। लिहाजा लड़कियों को भी इतना शऊर होना चाहिए शुरू से ही इनकी तरफ बढ़ने वाले सारे नापाक हाथ रोक सके।